السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 29 کا حصہ اول. یہ رومی کو ساتھ کیوں؟ وہ ایک لمحے رکا اور اپنا جملہ درست کیا. میرا پیارا بھتیجا تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ ہی 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 ہی. شہزی نے کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا. اسے رومان کو دیکھ کر حد درجہ صدمہ ہوا تھا کیونکہ اس کے رہتے وہ بات کر ہی نہیں سکتا تھا جس کے لیے عشا کو یہاں بلایا تھا. ہاں ہاں ہاں، کتنے مزاقیہ ہو تم شہزی. تم نے تو کہا تھا کہ رومی کی بہت یاد آ رہی ہے، تمہیں رومان سے ملنا ہے. ایشو نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا. وہ اسے اشارتاً کچھ سمجھا رہی تھی. میں نے کب؟ شہزی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا. چپ کر جاؤ. ہاں ہاں ہاں، ہلکے سے بول کر ایشو نے شہزی کو چپ کروایا. یہ کیا آپ دونوں اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے. رومان نے آواز بھاری کر کے جادوگروں کی طرح اپنے انوکھے سے انداز میں کہا، جیسے کوئی سیکریٹ اسے پتہ لگ گیا ہو. کیا پتہ لگ گیا ہے تمہیں؟ یہی کہ آپ کو کوئی میری یاد نہیں آ رہی تھی، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں. رومی نے ممکنہ حد تک اپنا منہ سجا لیا تھا. ارے نہیں نہیں میرے پیارے سے لٹل چیمپ، ایسی بات نہیں. میں واقعی آپ کو بہت مس کر رہا تھا. جبھی تو آپ کی گرل فرینڈ سے کہا کہ آپ کو مجھ سے ملوانے یہاں لے آئے تاکہ میں اپنے بیٹے کو مزیدار سی آئس کریم بھی کھلا سکوں اور اس سے مل بھی سکوں. شہزی نے اسے ایشو کی گود سے لے کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، لیکن اس میں بھی شہزی کی چال تھی. پھر انہوں نے اپنی پسند کی آئس کریم فلیورز منگوائے تاکہ رومی کچھ مصروف ہو جائے. اب رومان شہزی کی گود میں بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا اور شہزی ایشو کو نہ جانے اشاروں میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اشال نے اس کی بات کو بہت بوجھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی تو غصے میں چیخ اٹھی. ارے چپ کر جاؤ، تم دماغ خراب کر دیا. چپ کر کے آئس کریم کھاؤ. اس نے ڈانٹ کر شہزی کو چپ کروا دیا تھا. شہزی نے کھا جانے والی نظروں سے ایشو کو دیکھا جو پوری طرح آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جیسے وہ یہاں اسی کار خیر کے لیے آئی تھی. پھر اسے آئیڈیا آیا. اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اشال کے نمبر پر میسج کر دیا. باتھ روم کے بہانے سے سائیڈ میں آؤ، بات کرنی ہے. پاگل ہو کیا؟ رومی کو اکیلا چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا رہی. پتہ نہیں ہے اس کی عادت. وہ کہیں نکل گیا تو آپ ہی کو کیا جواب دوں گی. یہی میسج پر بول دو جو بھی بات ہے. شہزی نے پھر اسے گھوری سے نوازا جو اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی. زیادہ گھورو مت، نہیں تو ابھی اٹھ کر چلے جاؤں گی. ایشو نے میسج کیا. یہ دھمکیاں کس کو دے رہی ہو تم؟ ایک تو رومی کو ساتھ لے کر آ گئی، اب دیکھنا گھر جاتے ہی کیسا اعلان کرتا ہے. سب سے پہلے جا کر بھائی کو بتائے گا. تم نے مجھے یہ بس بکواس سنانے کے لیے بلوایا ہے کیا؟ میں اپنی جان پر کھیل کر کیا یہ سب سننے آئی ہوں؟ آپ ہی رومی کو میرے پاس ہی چھوڑ کر گئی تھی تو کیا اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر آ جاتی؟ ہمیشہ کی طرح ہی ایشو اور شہزی کی لڑائی شروع ہو چکی تھی. اچھا، بڑا اکیلا ہوگا یہ. وہ کہاں ہے تمہارا قاتل بھائی؟ کہاں مٹر گشت کرنے نکلا ہوا ہے جو 1 گھنٹہ بچے کو نہیں سنبھال سکتا؟ شہزی نے جو یہ بات بولی تو ایشو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. جو بات وہ کرنے آئے تھے، جس وجہ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ وجہ تو کہاں جا سوئی تھی پتہ نہیں، لیکن اب یقیناً ان کی دھواں دھار لڑائی شروع ہونے والی تھی. ایشال اس کا میسج پڑھ کر اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور انگلی کا رخ شہزی کی طرف کرتے ہوئے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ رومان چیخا. چاچو، میرے چاچو! شہزی اور ایشال اس کی طرف متوجہ ہوئے جو اب ٹیبل پر چڑھ کر کسی کو آوازیں لگانے میں مصروف تھا. چاچو، ارحم چاچو! رومان پوری طاقت سے چیخ رہا تھا. شہزی کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا بول رہا ہے اور ارحم بھائی کو کیسے جانتا ہے.
ابھی یہ گھٹی سلجھی نہ تھی کہ رومان کی نظروں کا تعاقب کرنے پر پتہ چلا کہ سامنے ارحم بیٹھا تھا، اکبر اور شہزی کا بھائی۔ شہزی کے پیروں سے زمین نکلی تھی، وہ فوراً کود کر نیچے بیٹھا اور ٹیبل کے نیچے گھس گیا۔ اف، کیا قسمت ہے میری! اللہ 10 بڑی بہنیں دے دے لیکن 2 بڑے بھائی نہ دے۔ شہزیب کی ہوا ارحم کو دیکھ کر ٹائٹ ہوئی تھی، جبکہ ایشو اس کو یوں دیکھ کر ہکا بکا سی اس کے پاس آ کر جھک کر پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا بالکل ہی پگلا گئے ہو؟ باہر آؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ ارے دیکھنے دو ایشال، میرا بھائی بیٹھا ہے وہاں۔ ارحم خانزادہ، میں نہیں نکل رہا۔ کیا تمہارا بھائی؟ ایشال کو بھی اچھو لگا تھا سن کر، جبکہ رومان چاچو چاچو چیخ کر تھک گیا، لیکن ارحم کو اس کی آواز نہ آئی۔ پھر وہ پھدکتا ہوا ٹیبل سے اترا اور بھاگ کر ارحم کی ٹیبل تک پہنچ گیا۔ چاچو، میرے پیارے چاچو! یہ کرتا ہوا وہ اس تک پہنچا تو وہاں ارحم ہی تھا۔ رومان نے ایک بار بس تصویر میں دیکھ لینے سے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارحم کو حیرانی ہوئی۔ ارحم اس کی صورت بغور دیکھ رہا تھا۔ کون ہو آپ بیٹا؟ بہت پیارے ہو، آپ کو پتا ہے آپ بالکل میرے بڑے بھائی جیسے لگتے ہو۔ ارحم نے انجانے میں اسے صحیح شخص سے ہی ملایا تھا۔ ارحم کے مقابل بیٹھی ہوئی ایک 3 سالہ پیاری سی بچی، جس نے رومان کو دیکھ کر کمنٹ پاس کیا، سو کیوٹ، وہ ایک پیاری سی بلو آئیز والی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ ہائے بیوٹیفل! رومان نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے پہلے اس لڑکی کو جواب دیا، پھر اپنے چاچو کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چاچو، میں اکبر خانزادہ کا ہی بیٹا ہوں، رومان خانزادہ، اور آپ میرے چاچو ہیں، ارحم خانزادہ۔ اس نے انتہائی وثوق سے ارحم کو یہ انفارمیشن پہنچائی تھی۔ ارحم کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہوئیں اور اس کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا، کیا؟ چاچو دیکھیں، وہاں میں شہزی چاچو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے اسی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے، لیکن ابھی اسے وہاں شہزیب نظر نہ آیا کیونکہ وہ تو ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ کون شہزی؟ ارحم نے زیر لب دہراتے ہوئے رومان کو گود میں اٹھایا اور اپنے سینے میں بھیجا۔ اس کی آنکھوں میں واضح آنسو تھے۔ اسے ابھی بھی بات کچھ خاص سمجھ نہ آئی تھی، لیکن وہ اسے پیار کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھی بچی کو بولا، رومانا، آپ یہیں بیٹھی رہو، میں بھی آ رہا ہوں، یہاں سے جانا نہیں کہیں۔ وہ کہہ کر اس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ واو رومانا، تمہارا نام تو بالکل میرے جیسا ہے، مائی سیلف رومان۔ رومان نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، جو اس بچی نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے جھجکتے ہوئے پکڑ لیا۔ رومانا، اس بچی نے دھیرے سے کہا۔ رومان بڑی ہی حیرت سے اس چھوٹی سی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چاچو کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ٹیبل تک جانے لگا۔ وہاں ایشال ارحم کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ لمبا چوڑا سرخ و سفید رنگت کا مالک، اکبر جیسی ہیبت رکھنے والا، وہ شخص اب رومان کے بتانے پر ٹیبل کے نیچے جھانک رہا تھا۔ شہزی! او ہو، تو آپ ہیں شہزی! ارحم نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ قمیص شلوار میں ملبوس گھنی مونچھوں کے ساتھ وہ ایک پکا وڈیرا ہی لگتا تھا۔ ہی 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 ہی، بھائی! شہزی نے نکلتے ہی اسے گلے سے لگایا۔ وہ میری گھڑی گر گئی تھی، وہی اٹھا رہا تھا۔ یہ لیں، اس سے ملیں، یہ ہے رومان، ہمارا بھتیجا، اکبر بھائی کا بیٹا۔ ارحم نے، جو ابھی شہزی کی کلاس لینے کے موڈ میں تھا، پھر سے حیرانی سے رومان کی طرف متوجہ ہوا۔ اکبر بھائی کا بیٹا مطلب بھائی نے شادی کی ہے کیا؟ ارحم کو حیرت ہوئی۔ جی، اشما بھابی اور اکبر بھائی کا بیٹا ہے رومی۔ یہ سن کر ارحم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ماشاء اللہ میرا بیٹا۔ اس نے پھر سے رومان کو اپنے ساتھ لگایا۔ اور یہ محترمہ کون ہے؟ اب کی بار اس نے شہزی سے ایشال کا پوچھا۔ بھائی یہ رومی کی خالہ ہے، اشما بھابی کی بہن۔ شہزیب نے جان کر اس کا اور اپنا خفیہ تعلق مخفی ہی رکھا، جبکہ ایشال نے اپنے تعارف پر ارحم کو سلام پیش کیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔
شہزیب میں ذرا مصروف ہوں، ابھی جا رہا ہوں، پھر کہیں مل کر بات کریں گے، مجھے ساری تفصیل جاننی ہے۔ یہ کہہ کر ارحم رومان کو پیار کرتا ہوا وہاں سے رومانہ کو لے کر چلا گیا، اور ایشال اور شہزی اس طوفان کے آ کر چلے جانے پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آج اشما یہ سوچ کر آئی تھی کہ خاموشی سے کام کرے گی، لیکن اکبر کی طرف تو نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے دیکھنا پڑے گا، وہ مجبور ہو جائے گی اس کی طرف دیکھنے پر۔ وہ آج اپنے روزمرہ جیسے حلیے میں ہی کام پر آئی تھی، ابھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں تھی، جہاں مریضوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایک دم اسے پیچھے سے ایک شور سا بلند ہوتا ہوا سنائی دیا۔ مڑ کر دیکھنے پر اشما کے تو 14 طبق روشن ہوئے تھے، کیونکہ پیچھے اس کے شوہر نامدار وارڈ میں داخل ہو رہے تھے، تیار شیار جٹ کالا کاٹن کا قمیص شلوار پہنے، پیروں میں قیمتی کٹ شوز کے ساتھ مہنگے ترین برانڈ کی گھڑی، اوپر سے جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال، جن سے ایک آوارہ لٹ جھول کر اس کے ماتھے کو بوسہ دے رہی تھی۔ شاید اس نے اشما کے مقابلے کے لیے آج یہ خاص تیاری کی تھی، لیکن وہ لگ بہت حسین رہا تھا۔ اصل بات جس نے اشما کا پارا ہائی کیا تھا وہ یہ کہ اس وقت اکبر کے ہاتھ میں ایک لڑکی کا ہاتھ تھا، اور لڑکی اندر آتے ہوئے بار بار اس کے بازو کو پکڑ کر اس سے جھول رہی تھی۔ اکبر نے ہی اسے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ اسے سہارا دیتا ہوا آیا اور اشما کے سامنے سے گزر کر اسے ایک بیڈ پر لا کر سہارے سے بٹھایا۔ وہ لڑکی تو اکبر کا ہاتھ چھوڑنے سے ہی انکاری تھی۔ ٹو بی کنٹینیو AW ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جو میرے انسبسکرائب ہے ویورز، سب سبسکرائب کر لیں اور میری فیملی کا حصہ بن جائیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔